اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اگر مسلمانوں سے خطاب ہو تو مطلب یہ ہو کہ صرف کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھ لینا کافی نہیں، دل میں عقائد درست رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر اہل قبلہ مومن نہیں، یعنی جو قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے ہر وہ بندہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض مرتد بھی ہیں جیسے مرزائی وغیرہ ہیں، وہ بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے وہ مومن نہیں ہیں۔ اور رسول یا صحابہ کی توہین کرنے والے وہ بھی مومن نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ تو اس سے مراد وہ ہیں جن کے عقائد خراب نہ ہوں، نہ کہ صرف کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھ لینے والے۔ تو اگر اس میں یہود و نصارہ سے خطاب ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اب بیت المقدس کا مشرقی یا مغربی حصہ قبلہ نہیں رہا، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ بیت المقدس کے علیحدہ علیحدہ حصے کو اپنا قبلہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خطاب ان سے ہو تو پھر یہ ہے کہ اب نہ مشرقی حصہ قبلہ رہا ہے نہ مغربی حصہ قبلہ رہا ہے، اب ادھر منہ کرنا کوئی بلائی نہیں ہے، بلکہ اب بلائی اسی بات میں ہے کہ پہلے مسلمان ہو، کلمہ پڑھو، اور پھر قبلہ جو رب نے بنایا ہے خانہ کعبہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو یہی تمہاری نیکی قابل قبول ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایمان لاؤ، تو معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے۔ جب تک بندے کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تب تک اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں، چاہے وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، جب تک اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیگر کتابوں پر، رسولوں پر ایمان نہیں ہے، تب تک اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے، اور ایمان جو ہے یہ جڑ ہے اور اعمال جو ہے وہ اس کی شاخیں ہیں۔ تو ایمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ آگے فرمایا اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرما دی ہے۔ تو یہ جو آج کل ایمان مفصل سکھائی جاتی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اس کی اصل یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ اور بھی ہیں جن میں تمام نبیوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا ذکر اور فرشتوں کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیارا مال، یعنی جو مال خود کو اچھا لگے وہ اللہ کی راہ میں دینا، اور زندگی اور تندرستی میں دینا جب خود اسے ضرورت ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تم اپنا محبوب مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو تو یہ اصل نیکی ہے۔
آگے فرمایا والیتاما والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں اور مسکینوں اور راگیر اور سائلوں کو اپنا مال دو۔ تو اسے معلوم ہوا کہ مسافر اگر گھر میں مالدار ہو لیکن سفر میں حاجت مند ہو گیا تو صدقات و خیرات لے سکتا ہے۔ اگر اس آیت سے غریب مسافر مراد ہوتا تو وہ المساکین میں آ چکا تھا۔ خیال رہے کہ ابن سبیل اس راگیر کو کہتے ہیں، یہ جو رب نے فرمایا وابن السبیل، یہ اس راگیر کو کہتے ہیں جو سفر کر رہا ہو اور جو کسی جگہ مقیم ہو، وہ ابن سبیل نہیں۔ فرماتے کہ ایک بندہ ہے، گھر میں اس کے پاس ہر چیز ہے، ٹھیک ٹھاک مال دولت ہے، لیکن وہ سفر میں گیا ہے تو دوران سفر اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ گھر سے مال جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا اس وقت، تو اب اس وقت وہ صدقات و خیرات لے سکتا ہے، کیونکہ اب وہ حاجت مند ہے، نہ وہ اپنے گھر میں مقیم ہے، نہ اپنے گھر کا مال خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنا ہے بھی نہیں کہ اپنا گزارا کر سکے۔ تو جہاں پر وہ گیا ہے وہاں سے صدقات و خیرات اگر اس کو ملے تو وہ لے کر خرچ کر لے اپنے اوپر، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں جب واپس آئے اپنے گھر میں تو پھر ایسا عمل نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے تو جتنا مال اس نے وہاں صدقات و خیرات لیا اپنے مال سے صدقہ کر دے تو یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آگے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور گردن چھڑانے میں اور نماز قائم رکھنے میں۔ گردن چھڑانے کا مطلب کہ جو لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کروا دیا جائے اور نماز قائم رکھا جائے۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اگرچہ سوال کرنا اکثر ممنوع ہے مگر سائل کو دینا جائز ہے، مگر مسجد میں نہ سوال کرنا چاہیے نہ ہی سوال کرنے والے کو دینا چاہیے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں بعض لوگ مانگنے والے، مسجد کے دروازے سے باہر دینا بھی جائز ہے اور لینا بھی جائز ہے، مسجد کے اندر آ کر نہ کسی کو مانگنے کی اجازت ہے اور نہ ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ کوئی مانگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، ادھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرے، لوگوں سے نہ مانگے۔ لوگوں سے اگر مانگنا ہے تو مسجد کے بار مسجد کے اندر مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ بیکاری کی تحقیقات کرنا ضروری نہیں، اگر واقعتاً وہ غنی تھا اور تم نے اسے فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر پتہ چلا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں ایک بندہ جو ہے وہ مالدار ہے اور دوسرے نے زکوٰۃ دینی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ مالدار ہے یا یہ فقیر ہے، تو اس نے بغیر تحقیق کیے اس کو زکوٰۃ دے دی، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مالدار ہے، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لینے والے کا لینا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بتا دے کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس ہر چیز ہے، لیکن دینے والا جو ہے اگر اس کو علم نہیں ہے تو وہ دے دیتا تو پھر اس کی ادا ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کرے، یعنی جب کوئی وعدہ کرنے والا وعدہ کرے تو پھر اپنے وعدے کو پورا کرے۔ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز قائم کرنا کمال ہے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، دل لگا کر پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آت المالا میں زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے خرچ جو ہیں ان کا بھی بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں خرچ کرتا رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے بلکہ وعدے کو پورا کرے۔ تو اس آیت سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ وہ رب سے کیے ہوں یا رب کے رسول سے کیے ہیں یا اپنے استاد سے کیے ہوں، والدین سے کیے ہوں، گلی محلے میں کیے ہوں، بیوی سے کیے ہوں، کسی سے بھی کیے ہوں، جو جائز وعدے ہوں ان کا پورا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور جو ناجائز ہیں ان کو چھوڑ دینا جو ہے یہ لازمی ہے۔ آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ تو یہاں پر کفار سے جنگ مراد ہے، یعنی جہاد میں استقامت رکھنا ثواب ہے اور مسلمانوں سے جنگ ختم کرنا ثواب ہے، یعنی جب جہاد میں جائے کفار سے تو وہاں پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے، یہ نہیں کہ پیٹھ دکھا کر بھاگ کے واپس آ جائے، تو یہ بھی منع ہے۔ اگر فرمایا یہی ہیں لوگ جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی ایمان میں اور قول میں سچا وہ ہے جس کے عمل اچھے ہوں، جو اپنی زبان سے کہے وہی عملی طور پر بھی کر کے دکھائے، یہ نہیں کہ زبان میں کچھ اور ہو اور عملاً کچھ اور ہو۔ عمل وہی قابل قبول ہے جو زبان سے کہے وہی اپنے
قول سے اور عمل سے کر کے دکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔